السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فہد حسن ہے۔ آج صبح ناشتہ کرتے وقت امی کی پلیٹ میں تھوڑی سی سالن بچی تھی، جبکہ ان کے ہاتھ میں ایک روٹی ابھی باقی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے چاہتی ہوں کہ کوئی ان کی بات بغیر کہے سمجھ جائے۔ میں ان کے دل کی بات سمجھ گیا تھا، مگر پھر بھی خاموش رہا، کیونکہ ہمارے گھر میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ بھابھی کے ہوتے ہوئے خود سے کچھ لے لے۔ تھوڑی دیر بعد امی نے ہمت جمع کی اور بولی، شانزا تھوڑی سی سالن دے دو بیٹا۔ امی کی بات سن کر بھابھی نے ذرا سخت لہجے میں کہا، بس بس، آپ کی طبیعت پہلے ہی خراب رہتی ہے، بلڈ پریشر ہر وقت بڑھتا رہتا ہے، اور آپ کو دوبارہ سبزی چاہیے، جو کھا لیا بس وہی بہت ہے۔ میں نے بھائی کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھا کہ شاید وہ کچھ بولیں گے، مگر بھائی تو ایسے کھانے میں جھکے ہوئے تھے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ امی ہاتھ پہنچ کر اٹھنے لگی تو میں نے کہا، بھابھی جب امی سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں تو آپ کو ان کی طبیعت کا خیال کیوں نہیں آتا؟ امی بھوکی رہ جائیں گی تو رات بھر سو نہیں پائیں گی، پلیز ان کو سبزی دے دیں۔ بھابھی جھنجھلا کر بولی، زیادہ ماں کے سچے بننے کی ضرورت نہیں، اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری آنکھوں سے چھپا نہیں۔ تم دونوں ماں بیٹے مفت کی روٹیاں توڑتے رہتے ہو، تمہارا بھائی محنت کرتا ہے اور تمہیں اس کا کوئی قدر نہیں۔ اب تک نوکری نہیں ملی، پہلے کچھ بن جاؤ پھر بڑی باتیں کرنا۔ اب کی یہ باتیں میرے دل پر خنجر کی طرح لگی تھی، مگر میں خاموش رہا۔ امی کی بھوک مجھ سے برداشت نہ ہوئی، اس لیے میں نے اپنی پلیٹ ان کے سامنے رکھ دی اور کہا، امی یہ لے لیں، آپ کھا لیں۔ میری بات سن کر بھابھی کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے وہ پلیٹ اٹھا کر فرش پر پھینک دی اور بولی، سمجھ میں نہیں آیا، جب میں نے کہا اور کھانا نہیں دینا تو تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بولا، بھابھی آپ میں تو انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی بھابھی نے رونا شروع کر دیا اور چیخ کر بولی، یہ دیکھو روہیل، فہد کی باتیں سنو، یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ بھائی نے غصے سے مجھے گھورا اور بولا، اپنی بھابھی سے معافی مانگو۔ میں بولا، بھائی جب بھابھی امی کے ساتھ جاتی کر رہی تھی تب آپ تو بالکل گھونگے بہرے بنے بیٹھے تھے، اور اب اچانک آپ کو احساس ہو گیا کہ غلطی ہو رہی ہے، آپ تو بالکل بیوی کے غلام بن گئے ہیں، آپ اپنی ماں کا خیال بھی نہیں۔ بھائی فوراً کھڑے ہو گئے اور غصے سے بولے، بس بہت ہو گیا، اب تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا ضبط بھی ٹوٹ گیا اور میں بولا، سچ بھی یہی ہے بھائی، آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ یہ سن کر بھائی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں حیران و پریشان کھڑا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میری زندگی میں ہو رہا ہے۔ امی روتے ہوئے بولی، روہیل تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم فہد کو یوں گھر سے نہیں نکال سکتے، یہ گھر اس کا بھی ہے، تم دونوں کو برابر حصہ ہے۔ مگر بھائی چیخ کر بولا، امی اگر آپ کو اپنے دوسرے بیٹے کی اتنی فکر ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ چلی جائیں، میں اپنے گھر میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے امی کو بھی گھر سے نکال دیا۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، میں تو کہیں بھی رہ لیتا، سڑک پر بھی سو سکتا تھا، مگر امی کو کہاں رکھوں؟ دل کانپ اٹھا۔ میں نے کہا، امی آپ کو گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، وہ آپ کے شوہر کا گھر ہے، آپ وہیں رہتی رہیں، اب میں آپ کو کہاں لیے پھروں؟ میرے پاس تو رہنے کی جگہ بھی نہیں۔ امی روتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، نہ اسے میری ضرورت ہے نہ تمہیں میری پرواہ، اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں، زہر کھا لوں۔ پہلے ایک بیٹے نے گھر سے نکالا، اب دوسرا بھی دھتکار رہا ہے، اب بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ میں نے ان کے قدم پکڑ کر کہا، امی ایسی باتیں نہ کریں، آپ میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ سے جان نہیں چھڑا رہا، بس پریشان ہوں کہ آپ کو کہاں رکھوں، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا فکر نہ کرو، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے، اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ میں امی کو لے کر اپنے ایک دوست کے گھر گیا، کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، ہوٹل میں ٹھہرنے کے لیے پیسے نہیں تھے اور امی کے کھانے کے لیے بھی جیب خالی تھی۔ دوست نے میرا اور امی کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ میں نے کہا، میں بس 2 دن رہوں گا اور پھر چلا جاؤں گا۔ وہ بولا، فہد تم امی کے ساتھ آئے ہو، جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ مجھے پتا تھا کہ وہ بھی میری طرح اپنے والدین کے سہارے پر پڑ رہا ہے، زیادہ دن ہمارا خرچہ نہیں اٹھا سکتا اور میں کسی پر بوجھ بننا بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے امی کو وہیں چھوڑ کر نوکری کی تلاش میں نکل پڑا۔ یہ تو نصیب کی بات ہے نا، کسی کے ہاتھ میں اللہ دولت کی کنجیاں دے دیتا ہے اور کسی کے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ میرا بھائی مجھ سے کم پڑھا لکھا تھا، مگر اسے ایک بڑے ہوٹل میں مینیجر کی نوکری ملی ہوئی تھی اور تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی، جبکہ میں جو اس سے زیادہ تعلیم یافتہ تھا سڑکوں پر دھکے کھا رہا تھا۔ اب چونکہ امی محفوظ جگہ پر تھیں، میں صبح سویرے اٹھ کر نوکری کی تلاش میں نکل جاتا اور رات 10 بجے واپس آتا۔ میں نے دوست سے 2 دن کا وقت مانگا تھا،
مگر اب 4 دن گزر چکے تھے اور نوکری کہیں نہیں مل رہی تھی۔ دل میں عجیب گھبراہٹ تھی کہ آخر میں کیا کروں۔ چوتھے دن صبح میں نے سوچا کہ اب بس میں دوست کے گھر سے نکل جاؤں، آگے جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ میں ایک بار پھر شہر کی گلیوں میں نوکری کی تلاش میں بھٹکنے لگا، کئی جگہ گیا مگر ہر طرف سے مایوسی تھی۔ تھک ہار کر ایک دیوار کے سائے پر بیٹھا گیا، تب میری نظر ایک کاغذ پر پڑی جو دیوار پر چپساں تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ ایک اسپتال میں چپڑاسی کی ضرورت ہے، تنخواہ 10,000، رہائش فری۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے خود سے کہا فہد، یہ نوکری تمہارے لیے نہیں ہے، تم نے MBA کیا ہے، اب تم چپڑاسی بنو گے۔ دل جیسے خون رو رہا تھا، مگر امی کے چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں فوراً اٹھا اور دیے گیا پتے پر جا پہنچا۔ جب اسپتال کے عملے کو بتایا کہ میں چپڑاسی کی نوکری کے لیے آیا ہوں تو سب حیران رہ گئے۔ میری شکل و صورت اور اندازہ ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی اچھے گھرانے سے ہوں، اور سچ بھی یہی تھا۔ کالج کے دنوں میں لڑکیوں میری شکل کی دیوانے تھی، جیسے ہی میں کسی ریاست کے شہزادہ ہوں۔ انٹرویو کے لیے مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے میری فائل دے کر کہا، تم نے تو MBA کیا ہوا ہے اور اب تم چپڑاسی بننا چاہتے ہو؟ یہ نوکری تو ان پڑھ لوگوں کے لیے ہے جو مزدوری سے روزی کماتے ہیں، تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں بولا، ڈاکٹر صاحب، میں بہت مجبور ہوں، کئی جگہ انٹرویو دیے مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس وقت مجھے نوکری کی سخت ضرورت ہے، چاہے وہ کسی بھی درجے کی کیوں نہ ہو۔ ڈاکٹر نے چند لمحہ سوچا، پھر بولا، اچھا اگر تم اتنا مجبور ہو تو تمہیں یہ نوکری دیتا ہوں۔ اس نے مجھے چپڑاسی کی نوکری دے دی، ساتھ ہی اسپتال کے پیچھے ایک چھوٹا سا فلیٹ بھی مل گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خوشی کا موقع ہے یا غم کا۔ میں واپس گیا، دوست کا شکریہ ادا کیا، اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ میں نے کہا، اب میں امی کو لے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے اسپتال میں رہنے کی جگہ اور نوکری مل گئی ہے۔ دوست ہنس کر بولا، فہد، تم مذاق کر رہے ہو، تم نے MBA کیا اور اب اسپتال میں نوکری ملی، کون سی نوکری؟ میں بولا، چپڑاسی کی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ بولا، یار خود پر اتنا ظلم مت کرو، تمہارے لیے بہتر موقع ضرور آئے گا، جب تک چاہو میرے گھر رہ سکتے ہو۔ میں نے کہا، تمہارا شکریہ، مگر اب جب روزی کا دروازہ کھلا ہے تو اسے ٹھکرانا ناشکری ہوگی۔ بہت سمجھانے کے باوجود میں نہیں رکا اور امی کو لے کر اسپتال کے پیچھے بنے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا۔ امی نے پوچھا، بیٹا تمہیں کیسی نوکری ملی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، امی ایک کمرے میں بیٹھ کر کمپیوٹر پر حساب کتاب کروں گا۔ امی خوش ہو گئی، مگر میں جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ اگر سچ بتاتا تو وہ پریشان ہو جاتی اور ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا۔ اب میں روز اسپتال جاتا، صفائی وغیرہ کرتا اور سوچتا شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ میں نے دل سے مان لیا کہ ہر انسان اپنی قسمت کا ہی کھاتا ہے۔ مہینہ گزرا، میں نے ایمانداری سے کام کیا۔ ایک دن ڈاکٹر نے مجھے بلایا، تعریف کی اور کہا، فہد، تمہارے کام کی کوئی شکایت نہیں آئی، میں نے تمہاری فائل اپنے ایک دوست کو دی ہے، دیکھتے ہیں وہ تمہارے لیے کچھ بہتر کر سکتا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، اگر ایسا ہو گیا تو میں زندگی بھر آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ ڈاکٹر مسکرایا، اس نے میری تنخواہ دی، 10,000 روپے۔ میں نے نوٹ گنے، دل بھر آیا۔ ابا کے مرنے کے بعد میں نے کبھی 500 بھی ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ 500 کے نوٹ دیکھنے کو ترستا تھا۔ میں سوچنے لگا، سب سے پہلے میں گھر کے لیے راشن لاؤں گا، امی کو اچھا کھانا کھلاؤں گا۔ میں نے نوٹ جیب میں ڈالے ہی تھے کہ سنا کی ایک عورت میرے سامنے آ کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، اللہ کے واسطے میری مدد کرو بیٹا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولی، کل میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ تیز موٹر سائیکل چلا رہا تھا، اب ICU میں ہے، آپریشن کے لیے پیسے چاہیے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اگر پیسے نہ دیے تو وہ علاج بند کر دیں گے، بس تھوڑا سا دے دو بیٹا، میرے بچے کی جان بچ جائے گی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ گیا۔ بغیر سوچے سمجھے میں نے وہ پورے 10,000 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں بولا، اللہ تمہارے بیٹے کو صحت دے، تمہیں کبھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ وہ دعائیں دیتی چلی گئی۔ وہ عورت آگے بڑھی اور دوسرے لوگوں سے بھی مدد مانگنے لگی، مگر کسی نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا۔ ایک شخص نے تو اسے جھڑک کر بھگا دیا۔ وہ بے بسی سے تیسری طرف چلی گئی اور وہاں بھی ناکام لوٹی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچتا رہا، کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ میں اس عورت کی پوری مدد کر دیتا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اسپتال کے ڈاکٹروں سے اس کے لیے پیسے مانگوں۔ میں فوراً اسپتال کے سینئر ڈاکٹرز کے پاس گیا اور سب سے اپیل کی، سر، ایک عورت کی بیٹی کی جان خطرے میں ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے ابھی پیسے چاہیے۔
کسی نے 10,000 دیے، کسی نے 2,000، کسی نے 500۔ تھوڑے تھوڑے کر کے میں نے تقریباً 70,000 روپے جمع کر لیے۔ میں وہ رقم لے کر تیزی سے اس عورت کے پاس گیا اور کہا، یہ پیسے اسپتال کے عملے نے تمہارے لیے بیٹے کے علاج کے لیے جمع کیا ہے، فوراً ڈاکٹر کو دے دو، اللہ باقی کا بھی بندوبست کر دے گا۔ وہ عورت روتی ہوئی میرے ہاتھ چومنے لگی، بولی، اللہ تمہیں اس نیکی کا بڑا اجر دے، تم کروڑ پتی بنو بیٹا۔ میں مسکرا دیا، دل میں سوچا کروڑ پتی بننے تو میری قسمت میں کہاں، میں تو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہوں۔ میری پہلی تنخواہ کا ایک روپیہ اس عورت کو دے دیا تھا، اور اگلے 2-3 مہینے کی تنخواہ بھی پہلے سے ہی ادھار چلی گئی تھی، کیونکہ میں نے اسپتال کے کلرک سے تھوڑے سے پیسے ادھار لیے تھے۔ گھر میں اب راشن ختم تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو امی دروازے پر انتظار کر رہی تھی۔ بولی، بیٹا کیا لائے ہو آج؟ میرا دل شرم سے جھک گیا، مگر میں نے جھوٹ بولا، امی آج تنخواہ نہیں ملی، کل ملے گی، آپ فکر نہ کریں۔ امی نے میری طرف دیکھا، کچھ نہ بول، بس آہستہ سے سوکھی روٹی اور اچار کھانے لگی۔ امی کے لیے اچار کھانا ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا تھا۔ دل ٹوٹ گیا، مگر میں خاموش رہا، خود بغیر کھائے لیٹ گیا۔ امی نے آواز دی، کچھ تو کھا لو بیٹا۔ میں بولا، امی بھوک نہیں ہے۔ امی نے بھری بولیں، پریشان مت ہو، اللہ بہت کچھ دے گا۔ امی نے میرے سر پر ہلکا سا ہاتھ مارا، بولی، فاج آئندہ میرے سامنے مایوسی کی باتیں مت کرنا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے لے لے۔ میں بھی امی کی باتیں سن ہی رہا تھا کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں اٹھ کر گیا، دیکھا تو باہر 2 آدمی کھڑے تھے۔ دونوں نے سوٹ پہنے ہوئے تھے، آنکھوں پر کالے چشمے اور ہاتھوں میں مہنگی گھڑیاں۔ ان کے پیچھے ایک بڑی سی گاڑی تھی۔ میں نے پوچھا، جی آپ کون ہیں؟ ایک نے کہا، فکر نہ کریں، آپ ہمیں نہیں جانتے، مگر ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ چابیاں، یہ کاغذات لیجئے۔ میں حیران ہو گیا، یہ سب کیا ہے؟ آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ وہ بولا، یہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، بس گھر جا کر آرام سے صوفے پر بیٹھ کر خط پڑھنا، ورنہ چکرا جاؤ گے۔ میں الجھ گیا، مگر کاغذ اور چابیاں لے لی۔ دل اندر سے ڈر رہا تھا کہ کہیں کوئی دھوکہ نہ ہو، آج کل تو فراڈ عام بات ہے۔ میں نے سوچا، پتہ نہیں یہ لوگ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے۔ امی نے پوچھا، بیٹا کون تھے دروازے پر؟ میں نے کہا، 2 انجانے آدمی، انہوں نے مجھے کاغذ اور چابیاں دی، مگر سمجھ نہیں آ رہا کیوں۔ امی بولی، اچھا کھول کر دیکھو نا کیا لکھا ہے۔ میں نے کہا، ابھی دیکھتا ہوں، مگر سچ یہ تھا کہ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ خیر، میں نے کاغذ کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، مسٹر فہد، میں نے آج آپ کو سٹی اسپتال میں دیکھا، آپ ایک چپراسی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، مگر آج آپ نے تنخواہ ملتے ہی ایک غریب عورت کی مدد کی، اور پھر دوسروں سے بھی اس کے لیے اپیل کی۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور متاثر ہوا۔ میں نے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کی، پتہ چلا کہ آپ ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، مگر بھائی نے آپ کو گھر سے نکال دیا اور آپ چپراسی کی نوکری کرنے پر مجبور ہیں۔ کل شام اس پتے پر آ جائیے، آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، تبھی آپ کو معلوم ہوگا یہ چابیاں کس چیز کی ہیں۔ میں خط پڑھ کر گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے۔ دل میں ڈر بھی تھا، کہیں فراڈ نہ ہو جائے۔ میں نے امی کو سب بتایا، وہ گھبرا گئیں، بولی، نہیں بیٹا، وہاں مت جانا، خاموشی سے اپنی نوکری کرتے رہو۔ میں نے سر ہلایا، مگر دل کے اندر تجسس جاگ چکا تھا۔ امی بولی، اچھا تو آج تمہیں تنخواہ ملی تھی، مگر تم نے وہ ایک عورت کو دے دی ہے نا؟ میں ڈر گیا کہ شاید وہ ناراض ہوگی، مگر امی نے میرا ماتھا چوم لیا اور کہا، مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے فہد، تم نے آج دل سے مجھے خوش کر دیا۔ میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ شاید میری پرورش میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کیونکہ تمہارے بھائی نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ میں خود کو قصوروار مانتی تھی، مگر آج تمہارے یہ عمل دیکھ کر یقین آ گیا کہ نہیں، میری تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی، غلط نیت تو روہیل اور اس کی بیوی کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے زندہ رہتے ہوئے یہ دن دکھایا۔ امی کی باتیں سن کر میں مسکرا دیا۔ اگلے دن صبح میں حسب معمول اسپتال گیا، مگر ذہن میں وہ خط بار بار گونج رہا تھا۔ میرا دل صاف کہتا تھا کہ وہاں جانا چاہیے، شاید کوئی بلائی دی گئی ہو۔ آخر کار میں ہمت کی اور دیے گئے پتے پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر دیکھا، ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ تھا، خوبصورت عمارت، شیشے کے دروازے، باہر لگے فلیکس بورڈ پر بڑے حروف میں نام لکھا ہوا۔ میں جھجکتا ہوا اندر گیا۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے پوچھا، ہے جی آپ کا نام؟ میں نے کہا، فہد۔ وہ چونک کر بولا، اوہ، وہی سٹی اسپتال والے بات،
بوس آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ میں حیران تھا، مگر خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ مجھے ایک سیکٹری کے حوالے کر کے بولا، انہیں باس کے کمرے میں لے جائیں۔ سیکٹری مجھے ایک بڑے ایئر کنڈیشنر کمرے میں لے گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈک نے میرے جسم میں کپ کپی سی دوڑا دی۔ سامنے ایک نفیس لباس میں ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، فائد، شاید تم مجھے نہیں جانتے، اس لیے اپنا تعارف خود کرا دیتا ہوں۔ میرا نام روہیل ہے، میں اس ریسٹورنٹ کا مالک ہوں، مگر اب یہ ریسٹورنٹ میں تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ میں سکتے میں آ گیا اور بولا، کیا مطلب، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ بولا، نہیں یہ مذاق نہیں، میں تمہارے خلوص اور نیکی سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تم نے جس طرح اپنی غربت کے باوجود دوسروں کا بھلا کیا، میں چاہتا ہوں کہ یہ جگہ تمہارے حوالے کر دوں۔ میں ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھنے لگا، لیکن آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ روہیل نے گہری سانس لی، پھر بولا، 20 سال پہلے میرے ساتھ وہی ہوا جو تمہارے ساتھ ہوا۔ میں بھی کینسر کا مریض تھا۔ میرے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، مگر چاروں نے اپنی بیویوں کے کہنے پر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اور میری 10 سالہ بچی سڑک پر آ گئے۔ میرے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں تھے۔ موت میرے سر پر منڈلا رہی تھی۔ وہ رکا، پانی پیا، پھر بولا، ایک دن ایک آدمی مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے کہا، یہ ریسٹورنٹ میرے باپ کے نام پر نکلا ہے، اس لیے میں یہ تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ میں حیران رہ گیا کہ میرے باپ کے نام پر کہاں؟ پھر پتہ چلا کہ شادی سے پہلے میرے والد سے یہ جگہ دھوکے سے ہتھیا گئی تھی۔ نئے مالک کو احساس ہوا کہ یہ غلطی ہے، کیونکہ اس کے اپنے 2 بچے اس کے سامنے مر گئے تھے، بیوی بھی چھوڑ گئی اور وہ خود بھی بیمار ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ کسی کا حق مارنا اور کسی کا دل دکھانا اللہ کو پسند نہیں، اس لیے اس نے مجھے میری امانت واپس کر دی۔ فات خوشی سے سنتا رہا۔ روہیل آگے بولا، میں نے یہ ریسٹورنٹ دوبارہ چلانا شروع کیا، دن رات محنت کی، ترقی کی، علاج کروایا، اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو گیا۔ اگر اب کینسر واپس آ چکا ہے، اس بار لا علاج۔ اب مجھے یقین ہے کہ زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد یہ ریسٹورنٹ ان بیٹوں کے ہاتھ جائے جنہوں نے مجھے دھتکار رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں جائے جو دوسروں کے کام آئے، اور وہ انسان تم ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میں کچھ بولا نہیں سکا۔ روہیل نے مسکرا کر کہا، بس میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، میری بیٹی دعا کا ہاتھ تھام لو، وہ بہت نیک اور معصوم لڑکی ہے، میں اسے اس کے بھائیوں کے رحم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ تم جیسے سچے اور ایماندار شخص کے ساتھ ہی وہ خوش رہ سکتی ہے۔ میں جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اتنی بڑی نعمت میں نے تو خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ میرے چھوٹے سے عمل، کسی غریب کی مدد کا بدلہ اللہ یوں دے گا۔ دل میں خیال آیا، واقعی انسان اگر خلوص سے کسی کی مدد کرے تو اللہ 100 گنا لوٹاتا ہے۔ میں نے سر جھکا کر آنکھوں میں آنسو لیے کہا، روہیل صاحب، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ روہیل صاحب کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں جانتا ہوں کہ اب میری بیٹی تمہارے سہارے محفوظ رہے گی۔ میں نے کہا، مجھے ایک باپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور آپ نے وہ دے دی ہے۔ چند دن بعد ہماری شادی سادگی سے انجام پائی۔ دعا واقعی وہی تھی جیسے روہیل صاحب نے کہا تھا، نہایت معصوم، با اخلاق پر نرم دل۔ شادی کے بعد ہم دونوں ایک نئے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے جو روہیل صاحب نے ہمارے نام کر دیا تھا۔ میں نے اسپتال کی نوکری چھوڑ دی، پوری طرح سے ریسٹورنٹ سنبھالنے لگا۔ اب میری ماں، میں اور دعا ایک ہی چھت کے نیچے رہنے لگے۔ دعا نے امی کی خدمت کی میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ وہ صبح ان کے لیے چائے بناتی، دوا دیتی، ان کے کپڑے دھوتی، اور کبھی تھک ہار کر بھی نہ بولتی۔ امی اکثر کہتی، بیٹا دعا، تو نے تو مجھے اپنی بیٹی کی یاد دلا دی، اللہ اسے ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں دعا کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بول دیتا، دل کے اندر شکر ادا کرتا کہ اللہ نے مجھے اتنی نیک ساتھی عطا کی۔ کچھ ہی دنوں میں نے ریسٹورنٹ کے سارے معاملات سنبھال لیے۔ میری MBA کی تعلیم اب کام آنے لگی۔ انتظام، صفائی، اسٹاف اور کھانے کی معیار میں بہتری لائی۔ روہیل صاحب نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میں نے اسے بھروسے کو نبھایا۔ اللہ کے فضل ہوا کہ چند ہی مہینوں میں ریسٹورنٹ پہلے سے 2 گنا چلنے لگا، آگ بڑھے گیا، نام بن گیا۔ ایک دن جب میں آفس میں فائل دیکھ رہا تھا اور دروازہ کھلا، اندر وہی شخص داخل ہوا جس نے کبھی مجھے تھپڑ مار کر گھر سے نکالا تھا، میرا بھائی روہیل۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، مگر خود پر قابو رکھا۔ اس نے شرمندگی سے کہا، فات، یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں، یہ جگہ تمہاری ہے؟ میں نے کرسی سے اٹھ کر سنجیدگی سے کہا، جی، میں اب اس جگہ کا مالک ہوں۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ بولا، فات، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، آپ مجھ سے یہ سب کرو گے؟
تمہیں تو مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی، بولا سہیل بھائی، اللہ نے تمہیں آزمایا تھا اور مجھے بھی۔ تم فیل ہو گئے اگر میں اپنی ماں اور اپنے ایمان کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے سیکھا ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنی ماں کے ساتھ۔ وہ خاموش کھڑا رہا، نظریں جھکا لیں۔ میں نے کہا، اب اگر آپ واقعی توبہ کر چکے ہیں اور مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں تو میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ اگر وہی تکبر لے کر آئے ہیں تو بہتر یہی ہے یہاں سے چلے جائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولا، فہد میں بہت شرمندہ ہوں، میری بیوی نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ میں چند لمحے خاموش رہا اور پھر کہا، بھائی، ماں نے تو تمہیں کب کا معاف کر دیا تھا، میں کون ہوتا ہوں منع کرنے والا۔ یہ سنتے ہی وہ میرے قدموں میں گر گیا، رو پڑا۔ میں نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ اسی شام جب امی کو بتایا کہ بھائی آئے تھے، وہ بھی رو پڑے۔ بولی، بیٹا، اللہ نے میرا دل مطمئن کر دیا، اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کے راستے پر چلنا سکھایا۔ میں نے ان کے قدموں چومے، بولا، امی، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، سہیل صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے ان کے ریسٹورنٹ کو ان کے نام سے چلایا اور ان کی آخری خواہش کے مطابق غریبوں کے لیے فری کھانے کا انتظام کیا۔ آج میرا کاروبار کامیاب ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، مگر میں کبھی بھول نہیں پایا کہ میں کہاں سے اٹھا تھا۔ امی کی دعائیں ساتھ اور ایک غریب عورت کی بد دعا کی بجائے دعا ہوئی۔ دعا یہی میری دولت ہے۔ میں اب بھی ہر رات اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ یا رب، جس طرح تو نے میرے دکھوں کو رات میں بدلا، ویسے ہی ہر غریب اور ہر بے بس انسان کو عزت اور سکون عطا کر۔ اور ہاں، کبھی کبھی میں خود سے پوچھتا ہوں، کیا واقعی مجھے اپنے بھائی اور بھابھی کو مکمل طور پر معاف کر دینا چاہیے؟ آپ لوگ بتائیں، کیا معاف کر دینا ہی سب سے بڑی جیت نہیں ہوتی؟ دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل سلطان سٹوریز کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔